بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آنے والے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے ہم نے فری موک ٹیسٹ سیریز باقاعدہ طور پر شروع کر دی ہے۔ ہم پہلے ہی موک ٹیسٹ اپنے واٹس ایپ گروپ میں اپلوڈ کر چکے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی موک ٹیسٹ کی مکمل اور آسان ایکسپلینیشن کرنے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہر MCQ کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اگر کسی سوال میں کنفیوژن ہو تو وہ دور ہو جائے اور آپ اصل ٹیسٹ کے لیے بہتر طریقے سے تیار ہو سکیں۔ اگر کسی MCQ میں آپ کو مسئلہ ہوا ہو یا جواب سمجھ نہ آیا ہو تو یہ ویڈیو آپ کی مکمل رہنمائی کرے گی۔ ویڈیو دیکھ کے نوٹس بنائیں اور اپنی تیاری کو مزید مضبوط کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک واٹس ایپ گروپ جوائن نہیں کیا تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے موک ٹیسٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ چلے شروع کرتے ہیں آج کا موک ٹیسٹ ایکسپلینیشن۔ MCQ 1 The word antidote most nearly means۔ لفظ antidote کا سب سے قریب ترین مطلب کیا ہے؟ آپشن A A brief amusing personal story، ایک مختصر اور دلچسپ ذاتی کہانی۔ آپشن B A factual historical account، ایک حقیقی تاریخی بیان۔ آپشن C A fictional narrative with humor، ایک مزاحیہ خیالی کہانی۔ آپشن D A moral lesson story، ایک اخلاقی سبق دینے والی کہانی۔ کریکٹ آپشن از اے، کیونکہ لفظ انسیڈوٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی شخص کی زندگی سے جڑی مختصر، دلچسپ اور اکثر مزاحیہ کہانی۔ عام طور پر ریئل یعنی سچی ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ بڑی ہو یا ڈیٹیل۔ آپشن اے بالکل درست اور پریسائز مطلب دیتا ہے۔ آپشن بی یہ باقاعدہ تاریخی بیان ہوتا ہے۔ انسیڈوٹ اتنا فارمل یا ڈیٹیل نہیں ہوتا۔ آپشن سی یہ غلط ہے، کیونکہ انسیڈوٹ عموماً حقیقی ہوتا ہے، خیالی نہیں۔ آپشن ڈی یہ فیبل یا مورل سٹوری ہوتی ہے۔ انسیڈوٹ میں ضروری نہیں ہوتا کہ مورل ہو۔ MCQ 2 The praise worthy of you most nearly means۔ جملہ worthy of you کا سب سے قریب ترین مطلب کیا ہے؟ آپشن اے suitable according to your status، آپ کے معیار یا حیثیت کے مطابق موضوع۔ آپشن بی good enough to match your standard، آپ کے معیار کے مطابق کافی اچھا۔ آپشن سی deserving your attention or respect، آپ کی توجہ یا احترام کے قابل۔ آپشن ڈی appropriate for your personal use، آپ کے ذاتی استعمال کے لیے مناسب۔ آپشن سی is correct because لفظ worthy of you کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا آپ کی توجہ، عزت یا قدر کے قابل ہونا، یعنی وہ چیز آپ کے معیار کے مطابق قابل قدر ہو۔ آپشن سی میں deserving means مستحق، attention یا respect means توجہ یا احترام۔ آپشن سی یہ مکمل اور پریسائز معنی دیتا ہے۔ آپشن اے یہ صرف سوٹیبلٹی یعنی موزونیت بتاتا ہے۔ ورتھی میں ریسپیکٹ ویلیو کا کنسیپٹ زیادہ اہم ہے۔ آپشن بی قریب ہے لیکن یہ صرف گڈ انف تک محدود ہے۔ ورتھی زیادہ اسٹرانگ سینس دیتا ہے ریسپیکٹ یا ڈیزرونگ کا۔ آپشن ڈی یہ استعمال سے متعلق ہے۔ ورتھی کا تعلق ویلیو یا ریسپیکٹ سے ہے، نہ کہ استعمال سے۔ MCQ 3 The word ransacking most nearly means۔ لفظ رینسیکنگ کا سب سے قریب ترین مطلب کیا ہے؟ آپشن اے searching truly with disorder، بے ترتیبی کے ساتھ اچھی طرح تلاشی لینا۔ آپشن بی inspecting carefully for valuables، قیمتی چیزوں کے لیے احتیاط سے معائنہ کرنا۔ آپشن سی exploring systematically for items، چیزوں کو منظم طریقے سے تلاش کرنا۔ آپشن ڈی stealing quickly without damage، بغیر نقصان کے جلدی چوری کرنا۔ کریکٹ آنسر از اے، کیونکہ لفظ رینسیک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو الٹ پلٹ کر بے ترتیبی سے اچھی طرح تلاش کرنا، عام طور پر چوری یا کسی چیز کی تلاش میں۔ آپشن اے میں ترولی کا مطلب ہوتا ہے اچھی طرح، with disorder means بے ترتیبی کے ساتھ، یہ بالکل ایگزیکٹ معنی دیتا ہے۔ آپشن بی یہ کیئرفلی یعنی احتیاط سے ہے، جبکہ رینسیک میں بے ترتیبی اور رف سرچ ہوتی ہے۔ آپشن سی سسٹمیٹیکلی منظم طریقہ، یہ غلط ہے کیونکہ رینسیک اس کا الٹ ہوتا ہے یعنی غیر منظم۔ آپشن ڈی بھی غلط ہے کیونکہ رینسیک کا مطلب صرف چوری نہیں بلکہ تلاشی لینا ہے اور اکثر نقصان یا بے ترتیبی بھی ہوتی ہے۔ 4 The praise being swept along in context most nearly means۔ جملہ being swept along کا سیاق و سباق میں سب سے قریب مطلب کیا ہے؟ آپشن اے being carried forcefully without control، بغیر اختیار کے زبردستی بہا لے جانا یا بہہ جانا۔ آپشن بی moving quickly due to external pressure، بیرونی دباؤ کی وجہ سے تیزی سے حرکت کرنا۔ آپشن سی being pushed forward unintentionally، بغیر ارادے کے آگے دھکیلے جانا۔ آپشن ڈی flowing rapidly in a particular direction، کسی خاص سمت میں تیزی سے بہنا۔
کریکٹ آپشن از اے، کیونکہ پریز بینگ سویپٹ along کا مطلب ہوتا ہے کسی صورتحال بھیڑ یا طاقت کے ساتھ بغیر کنٹرول کے بہہ جانا یا شامل ہو جانا۔ انسان خود فیصلہ نہیں کرتا بلکہ حالات اسے لے جاتے ہیں۔ آپشن اے سب سے زیادہ درست اور ایگزیکٹ معنی دیتا ہے، کیونکہ فورسفلی کا مطلب ہوتا ہے زبردستی اور وداؤٹ کنٹرول مینز بغیر اختیار کے۔ آپشن بی یہ صرف تیزی سے حرکت بتاتا ہے لیکن لیک آف کنٹرول واضح نہیں کرتا۔ آپشن سی قریب ہے لیکن سوئفٹ along میں صرف پش نہیں بلکہ فورسفل موومنٹ پلس لیک آف کنٹرول یا فلو بھی شامل ہوتا ہے۔ آپشن ڈی یہ صرف تیز بہاؤ ہے لیکن ان انٹینشنلی انوالومنٹ یعنی بغیر ارادہ شامل ہونا مسنگ ہے۔ 5. The word preference most nearly means. لفظ preference کا سب سے قریب ترین مطلب کیا ہے؟ آپشن اے a greater liking for one option over others. کسی ایک چیز کو دوسروں پر زیادہ پسند کرنا۔ آپشن بی a habitual choice based on routine. عادت کی بنیاد پر کیا گیا انتخاب۔ آپشن سی a strong emotional attachment. مضبوط جذباتی وابستگی۔ آپشن ڈی a decision made after comparison. موازنہ کے بعد کیا گیا فیصلہ۔ کریکٹ آپشن از اے، کیونکہ لفظ پریفرنس کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک چیز کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پسند کرنا، یعنی چوائس میں فیورٹزم یا لائکنگ۔ آپشن اے بالکل ایگزیکٹ اور ڈائریکٹ میننگ دیتا ہے۔ آپشن بی یہ ہیبٹ یعنی عادت ہے، پریفرنس نہیں۔ پریفرنس میں ہمیشہ روٹین ضروری نہیں۔ آپشن سی یہ اٹیچمنٹ ہے، پریفرنس صرف لائکنگ ہے، ایموشنل بانڈ لازمی نہیں۔ آپشن ڈی کچھ حد تک قریب ہے لیکن پریفرنس صرف کمپیریزن نہیں بلکہ لائکنگ یعنی پسند کو ظاہر کرتا ہے۔ MCQ 6 آئیڈینٹیفائی دا موسٹ پریسائز میننگ آف ایکسپیرینسز آف ڈے ٹو ڈے لائف۔ جملہ ایکسپیرینس آف ڈے ٹو ڈے لائف کا سب سے زیادہ درست مطلب کیا ہے؟ آپشن اے کامن ڈیلی ایکٹیویٹیز پرفارمڈ ریگولرلی، عام روزمرہ سرگرمیاں جو باقاعدگی سے کی جاتی ہے۔ آپشن بی آرڈینری ایونٹس دیٹ پیپل فیس ان روٹین لائف، عام واقعات جو لوگ روزمرہ زندگی میں پیش آتے ہیں۔ آپشن سی ریپیٹڈ ایکشن اکرنگ ان ایوری ڈے سچویشنز، بار بار ہونے والے اعمال جو روزمرہ حالات میں ہوتے ہیں۔ آپشن ڈی جنرل ہیبٹ فارم تھرو ڈیلی پریکٹس، روزانہ کی مشق سے بننے والی عادتیں۔ کریکٹ آپشن از بی، کیونکہ پریز ڈے ٹو ڈے لائف ایکسپیرینس کا مطلب ہوتا ہے روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے عام واقعات اور حالات، یعنی جو چیزیں لوگ روزانہ زندگی میں دیکھتے، سنتے یا محسوس کرتے ہیں۔ آپشن بی سب سے زیادہ پریسائز ہے، کیونکہ آرڈینری ایونٹس کا مطلب ہوتا ہے عام واقعات، روٹین لائف مینز روزمرہ زندگی، یہ مکمل اور ایگزیکٹ معنی دیتا ہے۔ آپشن اے یہ زیادہ تر ایکشنز یعنی کام بتاتا ہے، جبکہ ایکسپیرینس صرف ایکشن نہیں بلکہ ایونٹس بھی ہے۔ آپشن سی یہ ریپیٹیشن پر زیادہ زور دیتا ہے، جبکہ ایکسپیرینس ہمیشہ ریپیٹڈ نہیں ہوتے۔ آپشن ڈی یہ ہیبٹس یعنی عادتیں ہیں، لیکن ایکسپیرینس کا مطلب ہیبٹس نہیں ہوتا۔ MCQ 7 In the sentence, the horse took fright and started gallop. The word gallop most precisely means. اس جملے میں لفظ gallop کا سب سے درست مطلب کیا؟ آپشن اے to run very fast and sudden fear، اچانک خوف کی وجہ سے بہت تیزی سے دوڑنا۔ آپشن بی to move rapidly with long strides، لمبے لمبے قدموں کے ساتھ تیزی سے حرکت کرنا۔ آپشن سی to run at full speed in an uncontrolled manner، بے قابو حالت میں پوری رفتار سے دوڑنا۔ آپشن ڈی ٹو ڈیش فارورڈ کوئکلی ڈیو ٹو پینک، گھبراہٹ کی وجہ سے تیزی سے آگے بھاگنا۔ کریکٹ آپشن از بی، کیونکہ لفظ گیلپ خاص طور پر گھوڑے کی حرکت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گھوڑا اپنے چاروں پاؤں لمبے اور تیز انداز میں آگے پیچھے حرکت دیتا ہے۔ یہ ایک نیچرل فاسٹ رننگ موشن ہے، نہ مکمل پینک نہ بے قابو ہونا ضروری۔ آپشن بی سب سے ایکوریٹ ہے، کیونکہ ریپڈلی مینز تیزی سے، لانگ سٹرائڈ مینز لمبے قدم، یعنی گیلپ کی خاص پہچان۔ آپشن اے یہ صرف فیئر یعنی خوف پر زور دیتا ہے، گیلپ ہمیشہ خوف کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ آپشن سی یہ ان کنٹرول یعنی بے قابو بتاتا ہے، گیلپ اکثر کنٹرول فاسٹ موومنٹ ہوتا ہے۔ آپشن ڈی یہ پینک یعنی گھبراہٹ پر مبنی ہے، جبکہ گیلپ ایک عام خارس موومنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ MCQ 8 چوز دا بیسٹ سینٹینس، بہترین جملہ منتخب کرے۔ آپشن اے He bought a beautiful small Egyptian black vase، اس نے ایک خوبصورت چھوٹی مصری سیاہ گلدان خریدا۔ آپشن بی He bought small beautiful black Egyptian vase، اس نے ایک چھوٹی خوبصورت سیاہ مصری گلدان خریدا۔ آپشن سی He bought a beautiful small black Egyptian vase،
اس نے ایک خوبصورت چھوٹی سیاہ مصری گلدان خرید. آپشن ڈی ہی باٹ این ایجپشین بیوٹیفل اسمال بلیک ویس. اس نے ایک مصری خوبصورت چھوٹی سیاہ گلدان خرید. کریکٹ آپشن از اے کیونکہ آپشن اے میں ایڈجیکٹو آرڈر تقریباً درست ہے. سینٹینس نیچرل ہے اور ریڈیبل ہے. میننگ بھی کلیئر ہے. آپشن بی میں ایڈجیکٹو آرڈر غلط ہے یعنی بلیک ایجپشن کی ترتیب غلط ہے. سینٹینس لیس نیچرل ہے. آپشن سی میں بلیک اور ایجپشن کی ترتیب سٹینڈرڈ آرڈر کے مطابق نہیں. ایڈجیکٹو فلو اکورڈ ہے. آپشن ڈی ایڈجیکٹو آرڈر مکمل طور پر غلط ہے. انگلش میں ایسا سٹرکچر استعمال نہیں ہوتا. MCQ 9 In the sentence, Nasruddin Day is celebrated with great pomp and show. The word pomp most precisely suggests. اس جملے میں لفظ pomp کا سب سے درست مطلب کیا ہے؟ آپشن اے excessive and showy display mean to impress. دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے دکھاوے دار اور حد سے زیادہ شان و شوکت. آپشن بی ceremonial grandeur with public admiration. عوامی تعریف کے ساتھ رسمی شان و عظمت. آپشن سی فارمل ارینجمنٹ آف این آفیشیل سیلیبریشن. سرکاری تقریب کی باقاعدہ رسمی ترتیب. آپشن ڈی لگزریس بٹ ان نیسیسری ڈیکوریشن. پرتیش لیکن غیر ضروری سجاوٹ. کریکٹ آپشن از اے کیونکہ لفظ پروم کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ دکھاوا، شان و شوکت اور پرجوش رسمی نمائش جو لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کی جائے. آپشن اے سب سے ایگزیکٹ معنی دیتا ہے کیونکہ ایکسیسو مینز حد سے زیادہ، شوی ڈسپلے مینز دکھاوے والی نمائش اور مین ٹو امپریس کا مطلب ہوتا ہے متاثر کرنے کے لیے. آپشن بی قریب ہے لیکن ایڈمائریشن یعنی تعریف لازمی حصہ نہیں. پوم زیادہ شونس پر زور دیتا ہے نہ کہ ایڈمائریشن پہ. آپشن سی یہ صرف رسمی ترتیب ہے. پوم میں شونس پلس ایکسٹرا ویجنس شامل ہوتا ہے، صرف ارینجمنٹ نہیں. آپشن ڈی یہ صرف ڈیکوریشن تک محدود ہے. پومپ میں سرمنی پلس ڈسپلے پلس گرینڈور سب شامل ہوتے ہیں. MCQ 10 آئیڈینٹیفائی the sentence with correct pronoun reference and clarity. وہ جملہ منتخب کرے جس میں pronoun reference درست اور واضح ہو. آپشن اے when Ali met Ahmed he told him that he was wrong. جب علی احمد سے ملا اس نے اسے بتایا کہ وہ غلط. آپشن بی when Ali met Ahmed Ali told Ahmed that he was wrong. جب علی احمد سے ملا علی نے احمد کو بتایا کہ وہ غلط تھا. آپشن سی when Ali met Ahmed he told Ahmed that Ali was wrong. جب علی احمد سے ملا اس نے احمد کو بتایا کہ علی غلط تھا. آپشن ڈی when Ali met Ahmed he told him that Ahmed was wrong. جب علی احمد سے ملا اس نے اسے بتایا کہ احمد غلط تھا. کریکٹ آپشن از ڈی کیونکہ یہاں احمد واز رانگ واضح کر رہا ہے کہ غلطی کس کی ہے؟ احمد کی. پروناؤن ایمبیگوٹی کم ہو گئی ہے. سینٹینس میننگ کلیئر ہے. آپشن اے ہی ٹولڈ ہم دیٹ ہی واز رانگ. یہاں کنفیوژن ہے. ہی کون ہے؟ ہم کون ہے؟ ہی واز رانگ کس کے لیے ہے؟ یہاں پروناؤن ریفرنس ان کلیئر ہے. آپشن بی نیمز بار بار آئے ہیں. ہی کا ریفرنس کلیئر نہیں رہتا، ریڈیبلٹی کم ہو جاتی ہے. آپشن سی ہی ٹولڈ احمد دیٹ علی واز رانگ معنی بدل جاتا ہے. یہاں غلطی علی پر ڈال دی گئی ہے، لائکلی کنٹیکسٹ کے خلاف. آپ کا ہر لمحہ آپ کو کامیابی کے قریب لے جا رہا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اگلے یونٹ کے کنسیپچول MCQs کے ساتھ مزید کنسیپٹ کلیئرٹی لائیں گے. اللہ حافظ.